باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہمی صاحب شرک اعتقادی کے قائل ہیں اور صرف بعض اقسام شرک عملی کے خلاف ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کے بڑے مخالف ہیں اور وہ ویڈیوز پہ ویڈیوز اور ان کے جو معتقدین ہیں میمز بناتے ہیں، لیکن وہ سب ایک دکھاوا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ ان پہ ہم 8 دلائل تو ان کے اقوال سے ان نظریات صریح پیش کریں گے اور بعض نتائج صریحہ پیش کریں گے، وہ 4 ہوں گے، تو 12 ٹوٹل ہو جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جہمی صاحب، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جہمی صاحب کی جو توحید ہے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ اب پہلا پوائنٹ دیکھیں، ان کے نزدیک غیر اللہ سے دعا کرنا تو شرک ہے، لیکن غیر اللہ کو دعا پورا کرنے کا اختیار اعتقاد کرنا شرک نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کے نزدیک اختیار پر تو کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں یہ شرک ہوا کہ نہیں۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیے کہ جہمی صاحب کے نزدیک اہل الجنہ کو باری تعالیٰ اپنی صفات میں شامل کر لے گا، کب؟ قیامت کے بعد، اور یہ اعتقاد شرکیہ جو ہے ان کے نزدیک شرک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہمی صاحب جو ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی صفات غیر مخلوق ہیں اور انسان مخلوق ہے، اہل الجنہ مخلوق ہے، مخلوق اور غیر مخلوق ایک کہیں کسی جگہ شامل نہیں ہو سکتے۔ کیسے یہ باتیں کرتے ہیں جہمی صاحب؟ یہ شرک و کفر ہے کہ نہیں؟ اب تھرڈ پوائنٹ دیکھیے، جہمی صاحب کا عقیدہ ہے کہ اہل الجنہ جب الجنہ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد تو باری تعالیٰ ان کو منی گاڈز اور منی خدا بنا دے گا۔ اب اس کی جو بھی وہ تعویل کریں، توجیہ کریں، پہلا تو ہمارا یہ جواب ہے ضروریات دین میں تعویل و توجیہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آپ تشریح بھی کوئی ایسی نہیں ہو سکتی، تو آپ کوئی بھی تعویل توجیہ تشریح کریں گے تو یہ شرک رہے گا۔ جہمی صاحب اس کا 10 دفعہ بھی جواب دیں، توبہ ان کو کرنی پڑے گی۔ چوتھا پوائنٹ دیکھیے کہ جہمی صاحب کا عقیدہ شرکیہ ہے کہ مخلوق یعنی کریشن اور غیر مخلوق ان کریٹڈ کے فرق کے بعد مخلوق کو خدا مانا جائے یا منی گاڈ یا مخلوق گاڈ تو کچھ بھی شرک نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ مخلوق اور غیر مخلوق کا فرق یعنی یا قدیم یا حادث کے فرق کے بعد آپ کچھ بھی کہیں تو یہ ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، اور یہ جملہ سراسر کفریہ شرکیہ ہے۔ اتنا عموم ہے ان کے جملے میں، اور عموم جو ہے اس سے شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ اب پانچواں پوائنٹ دیکھیے، جہمی صاحب کے نزدیک منی گاڈز کا اعلان خود باری تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ باری تعالیٰ پہ سراسر جھوٹ بولنا ہے، باری تعالیٰ پہ بہتان ہے۔ اب جہمی صاحب نے کہا ہے کہ نبی پہ جھوٹ بولنے پر تو عذاب کی خبر آپ بتاتے ہیں، یہ بھی بیان کریں کہ باری تعالیٰ پہ جھوٹ بولنا اس سے بھی برا ہے۔ تو میں یہ صاف سوال کرتا ہوں جہمی صاحب سے کہ آپ نے تو جھوٹ بولا ہے، کون سی آیت میں باری تعالیٰ نے اعلان کیا ہے؟ کس آیت میں، کس سورہ میں؟ اور کوئی سے آپ بیان نہیں کر سکتے؟ جب یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ نے باری تعالیٰ پہ بہتان لگایا۔ باری تعالیٰ کفر و شرک کا تو اعلان نہیں کرتا۔ اب ہمارا جو پوائنٹ ہے یہ بھی آپ ایک نوٹ کریں، بہت ہی چھٹا پوائنٹ، کہ جہمی صاحب کے نزدیک جب باری تعالیٰ قیامت کے بعد اہل الجنہ کو جنت میں داخل کر دے گا تو ان کو مخلوق گاڈ یا عالیہ مخلوقہ یا کریٹڈ گاڈز بنا دے گا۔ اب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کریٹڈ گاڈز بن جائیں گے، جس میں توحید جو ہے وہ صرف ایک قسم کی انہوں نے مانی ہے کہ غیر مخلوق خدا ایک ہے، مخلوق خدا کئی ہو سکتے ہیں، تو یہ تو پھر سراسر شرک ہے نا۔ یہ تو ہنود کا بھی عقیدہ ہے کہ باقی جو خدا ہیں وہ مخلوق یا حادث ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ مذہب کہاں سے لیا ہے جہمی صاحب نے؟ اس پر میں نے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور رگ وید کا جو 129:10 ہے یہ سکتا، اس کو میں نے کافی تفصیل اس پر دی ہے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیے کہ جہلمی صاحب نے دعویٰ فرمایا ہے کہ سورہ المائدہ کے آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 72 یہ نصارہ کے فرقے جیکوبائٹس کے بارے میں ہے۔ اب یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ جو جیکوبائٹس ہیں مونوفائسائٹس ہیں اور میافائسائٹس ہیں۔ جہلمی صاحب نے کیلسیڈونینس کو اور ڈائیوفائسائٹس کو آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 72 کا مصداق قرار نہیں دیا۔ اس پر تفصیلی بحث انشاءاللہ ایسنس پھر کرے گا، پہلے بھی کر چکا ہے۔ تو ہمارا ایک نیا چینل انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں جس میں علمی مباحث زیادہ ہوں گے، اور یہ اس میں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے دیتے ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ ہر چیز کو بہت تحقیق سے دیکھیں گے۔ نیا چینل بنے گا تو انہی باتوں پہ اور بھی غور کریں گے، جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ معدوم الایمان ہیں۔ مکمل بحث جو ہے نئے چینل پہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم آپ کو مختصراً یہ کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب نے یہ اس لیے کیا کہ ان کے عقائد و نظریات میں انکنسسٹنسی پیدا ہو جاتی ہے۔ خیر وہ تو پہلے ہی ہے، مگر شرک کے معاملوں میں وہ جتنے کنسسٹنسی کے ساتھ شرک کر رہے ہیں
تو وہ ایک الگ ہی بحث ہے. اب آپ دیکھیں ذرا کہ جہلمی صاحب نے نصیریہ کو جو اب الویہ بھی کہلانے لگے ہیں اس وجہ سے کافر و مشرک قرار نہیں دیا کہ وہ انکارنیشن کے کفریہ اور شرک عقیدے کے قائل ہیں، بلکہ صرف اس لیے کافر قرار دیا کہ وہ جہلمی صاحب وغیرہ کو کافر و مشرک کافر سمجھتے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جہلمی صاحب انکارنیشن کے عقیدے کو کفر نہیں سمجھتے. اب یہ میں ایک پوائنٹ اور بھی آئے گا کہ نصیریہ جو ہے وہ ٹرینٹی کے بھی قائل ہیں اور جہلمی صاحب کو ساری باتیں معلوم ہیں لیکن وہ صرف نصیریہ کو بچانا چاہ رہے ہیں. بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہلمی کے نزدیک انکارنیشن کا عقیدہ شرک نہیں ہے اور اس کا قائل کافر نہیں ہے. ہاں اگر وہ جہلمی صاحب کو کافر کہہ دے یا دوسروں کو کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. ایسے بعض لوگات یہ بھی کہتے ہیں کہ نصیریہ جو ہیں وہ انکارنیشن پہ زیادہ انسسٹ نہیں کرتے، جو نہیں قائل ہے انکارنیشن کا اس کو تکفیر ایک دم نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ مجھے زیادہ وثوق سے نہیں معلوم. لیکن بہرحال وہ کریں نہ کریں ہمیں تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم تو نصیریہ کی تکفیر اس پر کر دیں گے کہ وہ جو ہیں انکارنیشن کے قائل ہے. ابھی ٹرینٹی پہ بھی بات کریں گے جو نصیریہ جس کے قائل ہے. ٹھیک ہے. جہلمی صاحب نے بہت ہی امپلیسٹ انداز میں، اب یہاں سے یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریے گا کہ امپلیسٹ انداز میں کہا ہے، بیان کیا ہے کہ دجال کی جو صفات ہیں نا ان کو صفات الالوہیہ قرار دیا ہے امپلیسٹ انداز میں. جہلمی صاحب نے ایسا کیوں فرمایا؟ ایسا کہنا ان کے نظریات کے موافق ہے، اگرچہ یہ ایکسپلیسٹ نہیں ہے لیکن دیگر نظریات سے ان کے معنی ڈٹرمن ہو جاتے ہیں اور ایسے لیسنس نے اس پہ بھی بات کی ہوئی ہے. انشاءاللہ موقع ملے تو اور بھی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن بہرحال فی الحال ہم جو جہلمی صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے دجال پہ جو دجال کے لیے صفات الوہیات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں بارش برسانا وغیرہ تو اس پہ ہم نے کھل کر بھی بات کریں گے اور کر بھی چکے ہیں. تو جہلمی صاحب کا اب 10 پوائنٹ دیکھیں. جہلمی صاحب نے بریلوی حضرات پر الزام لگایا ہے کہ وہ ذاتی اور عطائی اسینشیل اور بیسٹوٹ کے فرق کے ساتھ پیرل میں ایک خدا مانتے ہیں. ایسے نیسنس نے اس پہ بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس پہ بعض حضرات نے عجیب و غریب سوالات کر ڈالے ہیں. تو میرا فی الحال تو کام یہ ہے کہ جہلمی کا رد کریں اور ان سوالات کا بھی جواب انشاءاللہ دیں گے. تو اور اس الزام کا علمی اور تحقیقی جائزہ بھی ایسے نیسنس نے لیا ہے. تو یاد رکھیں اگر کوئی، یہ قاعدہ ہے بہت ہی ہے، اگر کوئی کسی شخص پر یا فرقے پر کسی عقیدے کا الزام لگاتا ہے اور اس عقیدے کے معتقد فرقے یا شخص کی تکفیر نہیں کرتا تو اس کا صرف واحد مطلب یہ ہے کہ وہ اس عقیدے کو کفر نہیں سمجھ رہا اور شرک نہیں سمجھ رہا. اسی وجہ ہے کہ اس کے معتقد کو کافر و مشرک نہیں مانتا. قطع نظر اس سے کہ جس فرقے یا شخص پر وہ الزام لگاتا ہے وہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے یا سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اگر آپ کسی شخص پر ایک عقیدے کا الزام لگاتے ہیں اور شخص کا اور اس کے بعد بھی آپ اس کی تکفیر نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس عقیدے کو کفر و شرک نہیں سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے کہ تحقیق سے بدل دے کہ آپ نے الزام غلط لگایا ہے یا یہ بھی ممکن ہے کہ الزام صحیح ہو، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہلمی صاحب پیرل میں جو گاڈ ماننا ہے اس کو کفر و شرک نہیں مانتے. لہذا یہ پیرل میں کسی کو عطائی خدا ماننا جہلمی صاحب کے نزدیک غیر شرک ہے. اب پوائنٹ 11 بھی دیکھ لیں کہ جن حضرات نے نصیریہ کا عقیدہ پڑھا ہے ان پہ واضح ہے کہ نصیریہ ایک قسم کی ٹرینٹی کے بھی قائل ہیں. جو میں نے پہلے کہا تھا کہ نصیریہ کے وہاں صرف یہی عقیدہ نہیں پایا جاتا اور ایک عام طالب علم بھی جو ان کے عقیدے کا ہو یہ بات جانتا ہے کہ نصیریہ ٹرینٹی کے قائل ہیں. ان کے وہاں خدا میں 3 اقانیم ہیں. پہلا اقنوم کا نام معنی ہے، دوسرا یہ نصارہ کی تثلیث کے یا ٹرینٹی کے اب کے متوازی ہے، اور دوسرے کا نام اسم ہے جو کہ ابن کے متوازی ہے، اور تیسرے کا نام ہے باب جو کہ روح کے متوازی ہے. تو یہ پیرل میں ٹرینٹی کے قائل ہیں. تو اس پر بھی یہ جہلمی صاحب اس میں شرک نہیں اور کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے. اور اس کے علاوہ ایک اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتائی جائے کہ یہ 7 دفعہ خدا کے انکارنیشن کے قائل ہیں نصیریہ، اور شراب کو بھی حلال کہتے ہیں. یہ سب باتیں جو نصیریہ کے بارے میں ذرا بھی معلومات رکھیں ان کو معلوم ہے. اس کے باوجود اس کا مطلب بہت کچھ اور نکلتا ہے کہ حرمت شراب کے بارے میں جہلمی صاحب کے نظریات کہاں تک جا سکتے ہیں یا یہ نصیریہ کے لیے کس حد تک گر چکے.
ٹھیک ہے. اب یہ لیکن جہلمی صاحب نے اس عقیدے کو کفر و شرک قرار نہیں دیا اور نصیریہ کو کافر و مشرک قرار نہیں دیا ان عقائد پر. اچھا، اسحاق لائل پوری صاحب نے ٹرینٹی کے عقیدے کو جو ان کا یہ ہے اسحاق لائل پوری کا، اس کا وجہ بتا دیتا ہوں. اسحاق لائل پوری کے نزدیک ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے یہ زیادہ خطرناک ہے مشرکین مکہ کے مذہب سے جو مخلوق کو خدا قرار دیتے تھے. تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ اسحاق جادوی نے ٹرینٹی کے وجہ سے اہل کتاب ٹرینیٹیرینس کو اہل کتاب سے نہیں نکالا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہلمی صاحب نے وہاں سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ ٹرینٹی کی وجہ سے نصیریہ کو بھی اسلام سے نہ نکالا جائے، کوئی اور وجہ ڈھونڈی جائے. وہ تکفیر انہوں نے ایک اور نکال دی. تو اس کے انہوں نے ہمیں کافر کا بقول جہلمی صاحب کے جواب میں رد عمل کے طور پر. تو آپ دیکھنے کے کیسے یہ عقائد ہیں، ان پر بھی آپ سمجھتے ہیں جہلمی صاحب اگر توحیدی ہیں تو پھر ایسی توحید کا تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا، جہلمی صاحب نے جن کو مشرک قرار دیا ہے ان میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی. یہی نہیں، نپور شرما کو شیعوں کے عضو تناسل کو مستحق عبادت ماننے پر بھی مشرکہ تک نہیں کہا. ٹھیک ہے، اور تمام الزام مسلمانوں پہ لگا دیا. اگرچہ انہوں نے نپور شرما کے بعض الزامات کا جواب دیا ہے اور ایک ویڈیو نظر سے بھی گزری ہے. تو میرا اس کے بارے میں دو جواب ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے الزامات کا تو بیسک جواب دیا ہے، لیکن اصولاً اس کی تائید کی ہے کہ وہ رد عمل میں ایسا کہہ رہی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے واقعہ. اس نے ڈیلیبریٹ کہا ہے. اس پہ بڑی خود حنود کے لوگ جو ہیں وہ ڈیلیبریٹ سمجھتے ہیں. تو اب یہ دیکھ لیں، اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی شک ہے تو تحقیق کر لیں. یہ میں نے آپ کو لکھ دیا.